الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا، پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو، پیچھے نہ چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرو، جدھر شیطان چلتا ہے ادھر نہ چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ یعنی شیطان حکم کرتا ہے فحشاء کا یعنی گناہ کبیرہ کا، والمنکر اور گناہ صغیرہ کا، چھوٹے گناہ کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہیں ہو سکتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اے ایمان والو، شیطان کی پیروی نہ کرو، جدھر شیطان تمہیں لے کے جائے ادھر مت جاؤ. شیطان کا راستہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. کفر شیطان کا راستہ ہے، شرک شیطان کا راستہ ہے، بدعت شیطان کا راستہ ہے. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ جہنم میں اپنی پوری جماعت کے ساتھ داخل ہو اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور اسے اپنے در سے دربدر کر دیا، اللہ نے اسے راندے درگاہ کر دیا، تو اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں انہیں گمراہ کروں گا. اور کیسے گمراہ کروں گا؟ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی پیدائش کو بدل دیں، یعنی اللہ نے انسان کو جس شکل و صورت میں پیدا کیا اسے میں بدلنے کا حکم دوں گا. اور آپ اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو مرد پیدا کیا وہ عورت بننے کی کوشش میں ہے، کسی کو عورت پیدا کیا وہ مرد بننے کی کوشش میں ہے. یعنی اپنے جنس کو بھی لوگ بدل رہے ہیں، ٹیٹو بنواتے ہیں اپنے جسم پر. یہ اللہ نے جو صاف شفاف جسم بنایا اس پر ہم راضی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر نقش و نگار بنا دیں. اللہ کی تخلیق کو بدلتے ہیں. مرد کو دیکھا جائے وہ ناک میں جو نوز پن ہے وہ پہن رہا ہے، کانوں میں بالیاں پہن رہا ہے، ہاتھوں میں وہ کنگن پہن رہا ہے. اس نے اللہ کی تخلیق کو بدل دیا. اللہ نے مرد کو مرد پیدا کیا، عورت کو عورت پیدا کیا. ہماری عورت جینز پہن رہی ہے، مردوں کی طرح ٹی شرٹس میں وہ باہر نکل رہی ہے. یہ اللہ کی خلقت کو، اللہ کی پیدائش کو بدلنا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ میں انہیں حکم کروں، یہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے جانے کی اس کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو تم اسے اپنا دشمن خیال کرو، اس سے دشمنی کرو. جو اس کا راستہ ہے اس پہ نہ چلنا، کبھی کفر نہ کرنا، شرک نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، جھوٹی قسم نہ کھانا، تہمت نہ باندھنا، الزام نہ لگانا، حسد نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، کیونکہ یہ سب شیطان کے راستے ہیں. اور جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان تو اسے حکم ہی دے گا گناہ صغیرہ کا اور گناہ کبیرہ کا، یعنی بڑے گناہ کا اور چھوٹے گناہ کا. بڑے گناہ، ہر وہ گناہ جس کی وعید اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، جھوٹ، کفر، شرک، والدین کی نافرمانی، جھوٹی قسم کھانا، تہمت لگانا، ایک دوسرے کے خلاف رہنا، جاسوسی کرنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. اللہ نے قرآن میں بیان کیا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا. میدان جنگ سے بھاگ جانا یہ قرآن و حدیث میں بیان کیا ہوا گناہ ہے. تو ایسے گناہ جن کے بارے میں
اللہ نے قرآن میں یا رسول اللہ نے حدیث میں جس گناہ سے منع کیا ہو اور اس پر وعید بیان فرمائی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہ ہیں۔ علماء نے اس کو جوڑا، تلاش کر کر کے نکالا کہ قرآن میں اور احادیث میں کون کون سے گناہ ہیں جن کے اوپر وعید بیان کی گئی ہے، تو وہ 70 سے زائد نکلے ہیں، اور اس پر بڑے بڑے حضرات نے کتابیں تصنیف کی، جس میں ایک بہت اہم کتاب ہے 70 بڑے گناہ کے نام سے، کہ 70 ایسے گناہ ہیں کہ قرآن میں اور احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اس سے روکا گیا ہے اور اس کی وعید بیان کی گئی ہے، اور ہر وہ گناہ جو گناہ کی طرف لے کر جائے اور قرآن و حدیث میں اس پر وعید بیان نہ کی گئی ہو وہ صغیرہ گناہ ہے، وہ چھوٹا گناہ ہے۔ تو ایک ہے فحشاء، فحشاء کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو، اور منکر کہتے ہیں گناہ صغیرہ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کے گھر میں رکھا اور عزیز مصر کی بیوی ان کے اوپر فریفتہ ہوئی، اور اس نے اپنے کمرے میں بلایا اور 7 دروازے تھے، ہر دروازے کو بند کر دیا، تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھ لی اور کہا کہ آؤ ہیت لک، آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کی پناہ چاہیے، میں ایسا کام کر ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے مالک کے ساتھ نافرمانی کر دوں، مالک کے ساتھ خیانت کر دوں، اس مالک کے ساتھ جس نے مجھے پالا پوسا اور اس مالک کے ساتھ جس نے میری پرورش کی، یعنی تمہارے شوہر نے، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ایسے ہی ہم نے ان سے دور کر دیا، ہم ان سے دور کر دیں گناہ کبیرہ کو اور گناہ صغیرہ کو۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں، یعنی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ہیں ہم ان تمام راستوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ چاہے نتیجہ دے، اللہ چاہے نتیجہ نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے، یفعل ما یشاء ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس کوشش میں رہیں کہ ہم بچنے کا مکمل طریقہ اپنائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم گناہ صغیرہ سے بھی بچیں اور گناہ کبیرہ سے بھی بچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو شیطان اسے حکم کرتا ہے گناہ کبیرہ کا اور گناہ صغیرہ کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی پاک نہ ہو پاتا۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ وہ یہ قانون بنا چکا ہے کہ تم اگر توبہ کرو گے میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر اس نے یہ قانون بنا دیا ہوتا کہ جب تم نے گناہ کر لیا اب تمہیں اس کی سزا مل کے رہے گی، اگر وہ چاہتا یہ قانون بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا قانون نہیں بنایا۔ اس نے اپنے قانون کے اندر انتہائی نرمی رکھی، کیونکہ اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا ہے وسعت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی میری رحمت زیادہ ہے اور میرا غصہ وہ کم ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ ہے تو اس نے اپنی رحمت سے یہ فیصلہ کیا کہ اگر انسان گناہ کر لے اور گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لے میں اس کی توبہ قبول کروں گا، اسے معاف کر دوں گا۔ جب بندہ، کوئی بھی بندہ جب اللہ کے حضور میں سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت نامہ اعمال کو حکم دیتا ہے کہ تو اس کو مٹا دے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو اس کو بھلا دے، جس زمین پر گناہ کیا اسے حکم دیا جاتا ہے اس کو اپنے آپ سے تو محو کر دے، ہٹا دے، ختم کر دے، اس کو یاد نہ رکھنا، اور اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ وہ گناہ جو بندے نے کیا لیکن اس پر سچی توبہ کر لی، اللہ رب العزت اس کا حساب نہیں لے گا، اس کے بارے میں اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ پوچھ ان گناہوں کے بارے میں ہوگی کہ بندہ گناہ کرے، ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن۔ آدمی گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا گیا، ہوش نہیں آتا، غفلت میں ہے تو ہے، ایک ایسی بے ڈھب زندگی جس میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کی خشیت ہے، نہ رسول اللہ کا ادب ہے، نہ محبت ہے حضور سے، کچھ بھی نہیں، بس ایک ایسی زندگی جو گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جب موت کا وقت آیا اس نے موت کے فرشتے کو دیکھا، اب ڈر لگا تو وہ کہتا انی تبت الآن، اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ قبول نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، تو اس نے جب سمندر کے اندر کی گہرائی میں وہ پہنچا تو اس نے وہاں سے چیخ کر آواز لگا کر کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں ایمان لایا۔ تو
تو حضرت جبرائیل آئے اور اپنے ہاتھ میں سمندر کی کیچ لے کر اس کے منہ میں ڈالا اور کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تمہیں ہوش آیا جب موت کے فرشتے کو تو نے دیکھ لیا، موت اپنے سر پر منڈلاتی ہوئی دیکھ کر تمہیں خیال آیا کہ اب میں توبہ کر لوں، اللہ کے حضور میں جھک جاؤں، اب تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ توبہ کا وقت تو میری بہنیں ابھی ہے، اسی وقت ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں زندگی میں سب سے توبہ کر لیا جائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے کاندھے کے اوپر کوئی گناہ ہے ہی نہیں، جیسے کیوم ولدتہ امہ، ایسا ہے جیسے اس کی ماں، جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کاندھے پر گناہ کا بوجھ نہیں ہوتا، بالکل ایسا ہی ہے توبہ کرنے والا کہ اس کے سر کے اوپر گناہ کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، نہیں جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ آپ ہمیشہ سجدے میں، میں بھی مانگوں اور آپ بھی مانگیں، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحۃ قبل الموت، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحۃ قبل الموت، اے اللہ ہمیں موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جب سچی پکی توبہ کی توفیق مل جائے گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جنت دخول اولی میں عطا فرمائیں گے، یعنی پہلے ہی مرحلے میں ہم لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور قسم نہ کھائیں تم میں سے مالدار حضرات، وَالسَّعَةِ، اور وسعت والے حضرات قسم نہ کھائیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ وہ دیں رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی اور جس طرح سے وہ پریشان ہوئیں، ایک مہینے تک مسلسل جو ان کی کیفیت رہی اور جس آہ و بکا کے اندر ان کا گزر ہوا، یہ ساری تفصیلات سے آپ واقف ہیں۔ اس میں جو 3 سچے پکے مسلمان شریک تھے، حضرت حسان ابن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا، یہ 3 سچے پکے مسلمان تھے جو اس واقعے میں منافقوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر شریک ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی بڑھا چڑھا کر بات کی تھی۔ حضرت مصطح حضرت ابو بکر کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت ابو بکر کو اللہ رب العزت نے بہت مال و دولت عطا فرمائی تھی، اور اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی چیز کا حکم ہوتا، مطالبہ ہوتا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، دولت کا کوئی کام ہوتا، حضرت ابو بکر اپنا سارا مال لے کے حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ تو حضرت ابو بکر مصطح رضی اللہ عنہ پر خرچ کیا کرتے تھے، ان کا نان و نفقہ اٹھایا کرتے تھے، یعنی ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے گھر کا خرچہ۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ مصطح بن اساسہ بھی میری بیٹی پر الزام لگانے میں شریک تھے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اب میں مصطح پہ کبھی خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم میں سے جو مالدار ہیں اور وسعت والے ہیں وہ یہ قسم نہ کھایا کریں کہ وہ ان پہ خرچ نہیں کریں گے، ان پہ خرچ نہیں کریں گے۔ ارے اگر انہوں نے غلطی کی انہیں معاف کر دو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے تو تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ یہ جو آیت ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اس سے ایک بہت بڑا قاعدہ نکلتا ہے کہ بندہ اس دنیا کے اندر جیسے اعمال کرے گا اللہ بدلے میں اسے ویسے ہی چیز عطا فرمائیں گے۔ یعنی آپ کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالیے، اللہ آپ کے عیب پر پردہ ڈالے گا، یعنی آپ نے جو کیا جسٹ بدلے میں آپ کو وہی چیز ملے گی۔ آپ کسی مسلمان کو کپڑے پہنائے، اللہ آپ کو قیامت کے دن کپڑے پہنائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی شخص کو پانی پلایا اللہ رب العزت بدلے میں اسے حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ آپ کسی کو علم دیں اللہ تعالیٰ آپ کو عالموں کے ساتھ اٹھائے گا، عالموں کے ساتھ آپ کا حشر کرے گا۔
تو آپ دنیا کے اندر جیسے کام کریں گے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو ویسے ہی چیز عطا فرمائے گا. آپ دوسروں کو معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کرے گا. آپ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے اللہ آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ آپ جتنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور جتنی مرتبہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، آپ اپنے چھوٹوں کو، اپنے سے کمزوروں کو، اپنے سے ضعیفوں کو اتنی ہی مرتبہ معاف کریں. آپ اپنے بچوں کو معاف کریں، آپ بڑی بہنیں آپ چھوٹی بہنوں کو معاف کریں، آپ چھوٹے بھائی کو معاف کریں، ان کی غلطیوں کو درگزر کریں. آپ استاد ہیں، معلمہ ہیں، ٹیچر ہیں، آپ بچوں کو معاف کریں. آپ جتنی مرتبہ معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کرے گا. لیکن ایک بات جو پیش نظر رہے وہ یہ کہ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تربیت نہ کریں. اگر آپ کا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو سرزنش کرنا، تنبیہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ معلمہ ہیں، ٹیچر ہیں، آپ معلم ہیں، مدرس ہیں، مدرسے میں ہیں، آپ اسکول میں ہیں، آپ اگر اپنے ماتحت رہنے والوں کی تربیت نہیں کرتے تو پھر آپ سے پوچھ ہوگی. تو تربیت بھی کرنی ہے، سرزنش بھی کرنی ہے، تنبیہ بھی کرنا ہے. لیکن غلطی اگر ہو گئی تو معاف کرنا ہے. اور کہاں پہ تنبیہ کرنی ہے، کہاں پہ معاف کرنا ہے، اس کے لیے قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جب کوئی کام غلطی سے ہو جائے تو اسے معاف کر دیجئے، اور جب جان بوجھ کر کوئی غلطی کی جائے، کوئی غلط کام کیا جائے تو اس پہ پھر تنبیہ کیا جائے، سرزنش کی جائے، اس پہ ڈانٹ لگائی جائے، ضرورت پڑنے پہ تھوڑی ہلکی بہت پٹائی بھی کی جائے. اس کی اجازت ہے. پھر سے اس آیت کو دیکھا جائے، اور قسم نہ کھائیں تم میں سے مالدار اور وسعت والے کہ وہ دیں گے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو. انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں. کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے کسی نیکی سے رکنے کی، کسی نے قسم کھا لیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں صدقہ نہیں دوں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے. کسی شخص نے قسم کھا لی کسی چیز کے بارے میں اور اس سے بہتر چیز دین کے اعتبار سے جو بہتر تھی اسے مل گئی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. کسی نے قسم کھا لی کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ بات کرے اور کفارہ ادا کرے. کفارہ کیسے ادا کرے گا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ جان لیں کہ قسم کا مطلب ہے کہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا. قسم کھائی جاتی ہے اس کی ہم جس کی عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات کی اور اللہ کی صفات کی قسم کھانا درست ہے. آدمی قسم کھا لے کہ میں اللہ کے عزت کی قسم کھاتا ہوں، قسم جائز ہے. آدمی قسم کھا لے کہ میں اللہ کے سننے کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کے صفت بصر کی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ دیکھنے والا ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں، جائز ہے. اللہ کی ذات کی قسم کھا لے یہ بھی جائز ہے. قرآن شریف کی قسم کھا لے یہ بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت کلام ہے، اللہ کی صفت گفتگو ہے. اللہ کی جو ایک صفت ہے نا، بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، تو قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ہے. حضور نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کی قسم کھائی، جس نے اپنے آباء و اجداد کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا. اور حضور نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. بہت سے لوگ جذبات میں آ کے کہتے ہیں میری ماں کی قسم، میری بیوی کی قسم، میرے باپ کی قسم، میرے خاندان کی قسم، خود میری قسم، میرے جان کی قسم. ارے یہ ساری قسمیں شرک ہیں، یہ ساری قسمیں آپ کو ایمان سے نکال کر شرک کے دائرے میں لے کے چلی گئیں. ایسی قسم اللہ کو پسند نہیں ہے. جو شخص بھی قسم کھائے اسے چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے. پہلی چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ قسم 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ آدمی غلطی سے ایسے ہی زبان سے بے اختیار اس کی زبان سے قسم نکل جائے کہ قسم سے بڑا مزہ آ رہا ہے، یا قسم سے جائیں گے تمہارے ساتھ جائیں گے. یہ اس قسم کو شریعت میں یمین لغو کہتے ہیں، یعنی فضول قسم. اللہ تعالیٰ ایسی قسم کو معاف کرتا ہے. کوشش ہو کہ قسم زبان پہ بار بار نہ لائے جائے ورنہ اس کی عادت ہو جاتی ہے. ایک تو یہ قسم ہے. دوسری قسم ہے کہ گزری ہوئی بات پر جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھانا. کوئی بات گزر چکی، جیسے میں بازار نہیں گیا تھا آج، اور میں کہوں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آج بازار گیا تھا، یہ جھوٹی قسم ہے. گزشتہ کی کسی بات پہ جھوٹی قسم کھانا جان بوجھ کر، اسے کہتے ہیں یمین غموس. غموس کی قسم. غموس کی قسم ایک ایسی قسم ہے کہ ایک حدیث پاک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تمہیں 7 ہلاک کرنے والی چیزیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، اور یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، اسی طرح سے جنگ سے، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور بعض روایات میں ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ تو ان 7 چیزوں میں حضور نے شمار فرمایا ہے جھوٹی قسم کھانا۔ تو گزشتہ یعنی گزری ہوئی کسی بات پہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یمین غموس کہلاتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور تیسری قسم ہے کہ آئندہ کی کسی چیز پر قسم کھا لینا۔ اب اگر یہ قسم صحیح ہے، درست ہے، یعنی میں نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں میں کبھی ناچ کی محفل میں، ڈانس کی محفل میں نہیں جاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں میں کبھی گانا نہیں سنوں گا، یہ قسم درست ہے، آدمی اس قسم پر قائم رہے، اپنی موت تک قائم رہے۔ لیکن اگر اس نے کسی حلال کام سے رکنے کی قسم کھا لی، جیسے اس نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں میں کیلا نہیں کھاؤں گا، اب اسے کسی دن کیلا مل گیا اور اس کے کھانے کی طبیعت چاہنے لگی، تو اسے چاہیے کہ وہ کیلا کھا لے اور اپنی قسم کو توڑ دے، پھر اس کا کفارہ ادا کرے۔ اسی طرح سے کسی آدمی نے نیکی سے اگر رکنے کی قسم کھائی تو اس قسم کو توڑنا واجب ہے۔ جیسے کسی نے قسم کھا لی کہ میں آج سے نماز نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ، تو اس قسم کو توڑنا واجب ہے اور اس قسم کا کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ تو آئندہ کی کسی بات پر اگر قسم کھائی جائے تو قسم کھانے کی 3 شکل ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ حرام چیز سے رکنے کی قسم کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم پر برقرار رہے، قائم رہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ حلال کام سے رکنے کی قسم کھائے تو اگر اسے مناسب لگتا ہے تو وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ کسی یعنی واجب یا فرض کام سے رکنے کی قسم کھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس قسم کو توڑے، یہ واجب ہے توڑنا، اور اس کا کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ہے 10 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتا لیکن کپڑے کی دکان ہے اس کے پاس تو اسے چاہیے کہ وہ 10 مسکین کو کپڑا پہنا دے یا ایک غلام آزاد کرے۔ اور اگر کسی کو یہ سب نہیں ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھنے والا بچہ ہے یا پڑھنے والی بچی ہے، اگر یہ سب نہیں ہو سکتا، وہ خرچ نہیں کر سکتا، کھانا پینا نہیں کھلا سکتا، تو پھر وہ 3 دن کا لگاتار روزہ رکھ لے تو اللہ رب العزت اس نے جو قسم توڑی ہے اسے معاف کرے گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو سنا تو انہوں نے اپنی قسم توڑ دی اور قسم کھایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اب دوگنا خرچ کروں گا مستح پر، اور انہوں نے دوگنا خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تفسیر کے تعلق سے اتنی سی بات تھی، 2 آیتوں کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکے ہیں۔